پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے لیے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب روح کھچے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، مصدقین والمصدقات، صدقہ کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، وقرض اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا۔ یہ صدقہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یا اللہ کے نام پر دینا، یہ ایک قرض حسنہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں 70 دے گا، اور 70 سے بھی زیادہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وقرض اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو۔ یہ جو ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں نا، تو یہ ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جمع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ ہاں، نمازی بھائی کو کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، بطور تبرک نیاز فاتحہ وغیرہ کھلا سکتے ہیں۔ وقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، تو قرض حسنہ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے اور انہی کے لیے باعزت ثواب ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو اللہ اس کا دگنا اور انہی کے لیے باعزت ثواب ہے، عزت والی بلند مقام والی ثواب۔ پھر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم المصدقون، اور جو مان گئے
اللہ اور اس کے رسول کو وہی ہے صدیق ہے، وہی سچے لوگ ہیں، لیکن مانے بھی تو صحیح۔ اور جو مان گئے اللہ اور اس کے رسولوں کو وہی ہیں صدیق، صدیق کا معنی سچا۔ تو ہم صرف اللہ کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم صرف قرآن کو مانتے کہ قرآن اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن قرآن دے اندر کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، جب پتہ نہیں تو جانتے نہیں، اور جب جانتے نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا۔ صرف قرآن کو جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اندر کیا ہے وہ ہم پتہ نہیں۔ تو صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی ماننا پڑے گا، تب جا کے اللہ کو ماننا پورا ہوگا۔ ہم صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نیک کام کرو، اعمال صالحہ کرو، صدقات و خیرات کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو مت ستاؤ، حرام مت کماؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو گالی نہ دو، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، کسی کو ناحق نہ ستاؤ، غریبوں یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ، ان کی سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، آپس میں اتحاد و اتفاق حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بھائی بہن بھتیجے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاوا کرو، حسن سلوک ادب و اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو۔ لیکن ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جو اللہ رسول کا فرمان ہے اسے نہیں مانتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، کہاں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ حرام نہیں حلال کھاؤ، کہاں کھاتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، اس دور حاضرہ کا وہ پرختن دور ہے کہ انسان کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز جب پتہ ہی نہیں تو کیا تمیز ہوگا؟ جب پتہ ہوگا تبھی تو جانیں گا نا انسان، جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو پھر کیا ہم تمیز پیدا کر سکتے ہیں اس میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ماں باپ کا احترام کیسے کیا جائے، رشتہ داروں کا احترام ادب اس کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے، پڑوسی کے ساتھ کیسے برتاوا کیا جائے، جب ہم شریعت جانیں گے تبھی تو، جب ہم جانتے نہیں، اب جانیں گے کب؟ جب ہمیں دلچسپی ہے نہیں دین سے، ہم صرف مسلمان ہیں، ہم صرف کیا ہے؟ مسلمان ہیں نام کے، بلکہ مسلمان صرف نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، ہمارا ہر شے مسلمانوں والا ہو، ہمارا لب و لہجہ، سب سے اول بات تو یہ ہے کہ ہمارا دل دماغ بھی مسلمان ہو، صرف نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، ہماری نگاہ بھی مسلمانوں والا ہو، ہماری سوچ بھی مسلمان والا ہو، ہمارا دل بھی مسلمان والا ہو، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا کاروبار یا رشتہ داری سے ساری چیزیں مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ صرف نام تو مسلمانوں والا ہے، کام غیر کا کرتے ہیں ہم، بھئی غیر بھی جھوٹ بولتا ہے ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، غیر بھی شراب پیتا ہے ہم بھی شراب پیتے ہیں، غیر قوم بھی گناہوں میں ملوث ہے بڑے بڑے، ہم بھی گناہوں میں ملوث ہے، وہ بھی سود کھاتا ہے ہم بھی سود کھاتے ہیں، تو کیا فرق ہے؟ صرف نام کا ہی تو فرق ہے نا، کام تو ایک ہی ہے، جو لباس وہ پہنتا ہے وہ بھی لباس ہم بھی پہنتے ہیں، جو رسم و رواج وہ اپناتا ہے، ڈھول ناچ گانا بجانا وہی ہم، تو صرف نام کا ہی رہ گیا نا، بلکہ ہمارا ہر شے، ہر کردار، ہر لب و لہجہ، ہر کام مسلمانوں والا ہونا چاہیے، تب جا کے کما کہوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔
اور یہ کام، یہ باتیں ہمارے اندر کب آئیں گی؟ کہ جب ہم اللہ کو اور اللہ کی مانیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ کی مانیں گے۔ کی سے مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا۔ کی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کو مان لیا، اللہ ایک ہے، تو کی کا مطلب اللہ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا اس کو ماننا پڑے گا، وہ ہے اللہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، رسول پاک کے فرمان کو نہیں مانتے، تو جو فرمان رسول ہے اسے کی کہتے ہیں، اللہ کو اور اللہ کی ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا۔ صرف ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے زندگی بھر، نماز چھوڑتے رہے، حج فرض ہوا ہم دنیا کی عیاشیوں میں پڑ گئے، حج ادا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض ہے ہم زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھتے ہیں، عدل سمجھتے ہیں، تعاون سمجھتے ہیں، مدد سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھ کر ادا نہیں کرتے، یہ فرض ہے۔ روزہ جسم سلامت ہے، طاقت ہے، ہم روزہ رکھنے کو تیار نہیں، ہزاروں بہانے، بیماریاں، بھئی ہم دنیا کے سامنے بیماریوں کو بہانہ بناتے ہیں نا، اللہ تو سب جانتا ہے نا یہ کتنا صحت مند ہے، بھئی اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن ہمارے دنیا والوں کے سامنے بہانہ بنانے سے کیا ہوگا؟ ایک دن ایسا آئے گا ہم دنیا والوں کو، دنیا کی ہر شے کو چھوڑ جائیں گے، کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا، تو دنیا والوں کے پاس بہانہ بنانے سے کیا ملے گا؟ یا آپ کو اگر ہم بہانہ بنا کر ہم نماز چھوڑ دیں تو کیا ملا ہمیں؟ بھئی اللہ کی ناراضگی تو ملی نا، ہمیں دنیا چھوڑ کر، دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ کر ہمیں جانا ہی اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تو انسان کی ہر دل کی دھڑکن سے واقف ہے، ہم نہیں چھپا سکتے، دنیا کی نگاہوں سے چھپا سکتے ہو، قدرت کی نگاہ سے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ جن کی قبض قدرت میں ہماری جان کی ہر سانسوں کی ہر دھڑکن ہو، ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، اور جو مان گئے اللہ اور اس کے رسولوں کو وہی صدیق ہیں، تو ماننا بھی تو پڑے گا نا۔ اور شہید اپنے رب کے نزدیک انہی کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ جہنم والے ہیں۔ وہ جھٹلایا، منکر نماز خارج ایمان ہے، منکر زکوٰۃ جس پر حج فرض ہو حج کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، روزہ کا انکار کرنے والا، تو پھر وہ ایمان سے خارج ہے۔ جب ایمان ہی نہیں تو پھر جنت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس دور حاضرہ کا جو حالات ہیں نا، تو صرف نام کا فرق ہے کہ یہ نام مسلمان ہے، یہ نام غیر قوم کا ہے، کام ایک ہی ہے۔ نماز چھوڑنے میں اور نماز پڑھنے میں کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ نماز چھوڑنے میں، نماز پڑھنے میں کفر اور اسلام کا فرق ہے، اور کفر اور اسلام میں کتنا بڑا فرق ہے، جیسے آسمان و زمین۔ لیکن آج مثال کے طور پر چند لوگ ایک ناکے پر، چوراہا پر کھڑے ہیں، اذان کی آواز آئی، وہاں سے کچھ لوگ ہٹے، مسجد کی طرف آئے، تو سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہیں، اور وہیں کے وہیں رہ گئے، غیر بھی کھڑے ہیں ہم بھی کھڑے، تو پھر سوچنے والا کیا سوچے گا؟ یہ سب وہی ہے۔ تو نماز کفر اور اسلام کے درمیان کا فرق ہے، یہ امتیاز کرتی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر ہے، کون اپنا ہے، کون اللہ والا ہے، اور کون غیر اللہ والے ہیں۔ تو یہ جو نماز ہے نا، جیسے غیر قوم کوئی پرواہ نہیں نماز کی، ایسے اب ہم مسلمان بے پرواہ ہو گئے نماز سے، کہاں پرواہ ہے نماز کی؟
تو یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ بس صرف ہم اتنا رہ گئے ہیں کہ نام ہے مسلمان، کام لب و لہجہ سب، شکل و صورت دیکھو، سب جو جس طرح وہ کرتے ہیں اس طرح ہم بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مابین نہیں۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا ہر لب و لہجہ اسلامی ہونا چاہیے، اسلامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں والا کام ہے، اور آج کل اس دور حاضرہ میں بس ہم سوچتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں عزت کما لو، ناک اونچی کر لو، بات بنا لو، شہرت کر لو۔ نہیں، شہرت تو وہ ہے نا جو بعد مرنے کے لوگ افسوس کریں، بعد مرنے کے تمہیں یاد رکھے، وہ شہرت کہاں ہے؟ روح نکلتی سب مٹی میں مل گیا، وہ شہرت ہوتی ہے؟ شہرت تو وہ ہے غوث پاک کو پردہ کیے ہوئے کئی سال، صدیوں گزر گئے، خواجہ غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے صدیوں گزر گئے، اعلیٰ حضرت کو پردہ فرمائے صدیوں گزر گئے، لیکن آج بھی کتنا شہرت ہے، اتنی ہم زندوں کی شہرت نہیں ہے جتنا وہ پردہ کر گئے شہرت ہے، وہ شہرت ہے نا۔ دادا بابو پردہ کر گئے، کتنی شہرت ہے، ہماری آپ کی اتنی شہرت ہے، پردہ کرنے کے بعد بھی اتنی شہرت، وہ اصل زندگی ہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے ولی پردہ فرما جاتے ہیں، لیکن زندوں سے بھی زیادہ عزت اور شہرت ہے کہ نہیں؟ در پہ جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، ہمارے آگے کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مزار پہ جائیں گے تو ادب، سلام، جھک کر قدموں کو چومیں گے، بوسہ دیں گے، کتنی عزت، وہ زندگی اصل ہے۔ ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی تو ہماری زندگی نہیں ہے، اور وہ پردہ کرنے کے بعد بھی زندگی کے لوگ اتنی شہرت، ناموں سے لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ اصل زندگی ہے۔ تو آج کل یہ ہماری زندگی جو کہتے ہیں نا شہرت یافتہ زندگی ہے، بات والی زندگی، دولت والی زندگی، میں دولت میں عزت ہے، دولت میں کچھ نہیں رکھا ہے، دولت تو فتنہ ہے، دولت یہ فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اولاد نعمت بھی ہے، دولت نعمت ہے، لیکن فتنہ بھی تو ہے۔ بھائی جو دولت تمہیں اللہ کی عبادت سے روکے وہ فتنہ سے کم نہیں، اور جو اولاد گناہ گاری کی طرف ملوث ہو، تمہیں عبادت سے روکے، حیران و پریشان کرے، جس اولاد کے چکر میں تم نمازوں سے دور ہو جاؤ، اللہ رسول سے تم دور ہو جاؤ، اپنی عبادت گاہوں سے دور ہو جاؤ، تعلیم گاہوں سے دور ہو جاؤ، وہ فتنہ سے کم نہیں ہے۔ تو ہم آج کل کہتے ہیں نا اولاد کے لیے کمانا پڑتا ہے، اولاد کے لیے کماؤ لیکن نماز بھی تو پڑھو نا۔ تو خدا را اللہ سے ڈرو، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ بندے ہیں تو بندے ہو کر ہی زندگی گزاریں، ہم امتی ہیں تو پھر وفادار امتی کے حیثیت سے زندگی گزاریں، اور اللہ کے بندے ہیں نا تو بندے ہو کر ہی زندگی گزاریں۔ تو پیارے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔